السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ روایت الامام الفرابری رحمہ اللہ، صحیح بخاری کی سب سے مشہور اور مقبول روایت امام فرابری رحمہ اللہ کی ہے۔ امام فرابری رحمہ اللہ کو سب سے زیادہ خصوصیات حاصل ہیں صحیح بخاری کے نسخہ کے حوالہ سے۔ اتنی خصوصیات امام بخاری کے کسی بھی شاگرد کو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ فرابری ہی ہیں جن کے پاس امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ موجود تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے دیگر شاگردوں نے صحیح بخاری کے نسخے نقل کیے، لیکن وہ نسخہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، وہ نسخہ کس کے پاس تھا؟ امام فرابری رحمہ اللہ کے پاس۔ امام فرابری نے مکمل صحیح بخاری 3 بار امام بخاری رحمہ اللہ سے سنی تھی۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار۔ امام فرابری رحمہ اللہ امام بخاری کے فوت ہونے کے بعد دنیا کا مرجع بن گئے تھے۔ 34 بار 34 مرتبہ امام فرابری نے صحیح بخاری مکمل اپنے شاگردوں کو پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ 1-2 بار نہیں، 34 بار امام فرابری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری اپنے شاگردوں کو پڑھائی۔ امام فرابری جب امام بخاری زندہ تھے، فرابری کو پتہ چل گیا تو امام بخاری کو لازم پکڑا۔ جب فوت ہو گئے، امام بخاری کو اتنا اعتماد تھا اپنے شاگرد امام فرابری کے ساتھ، اتنا اعتماد تھا کہ اپنا قلمی نسخہ، ہاتھ کا لکھا ہوا صحیح بخاری کا نسخہ امام بخاری نے امام فرابری کو دے دیا۔ پوری زندگی امام فرابری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی خدمت کی اور پوری دنیا میں صحیح بخاری کو عام کیا۔ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ آج کی داستان بڑی ہی ایمان افروز ہے۔ یہ حدیث کی نسبت معمولی نہیں ہے، یہ حدیث کی نسبت معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ پھر صحیح بخاری کے ساتھ نسبت، یہ معمولی کو نسبت ہے، معمولی نسبت ہے، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اس کے لیے اعلیٰ درجے کا اخلاص چاہیے۔ اور امام بخاری کے اور بھی سینکڑوں ہزاروں شاگرد تھے جو صحیح بخاری کو روایت کرنے کے حوالہ سے امام فرابری کو مقام و مرتبہ ملا، اختصاص ملا، مرجع کی اہلیت ملی، وہ کسی اور کو ملی نہیں۔ یعنی اللہ کس کو چنتا ہے؟ جس کے دل و دماغ میں اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوتا ہے، جس کے دل و دماغ میں اعلیٰ درجے کی دین سے، حدیث سے محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں اعلیٰ درجے کی استاد سے
محبت ہوتی ہے، منہج محدثین سے محبت ہوتی ہے۔ یہ زندگی کس نے دی ہے؟ یہ کس نے ہمیں انسان بنایا؟ اللہ نے۔ تو ہم کیا اپنی زندگی کو خدمت دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ آئیں سنیں امام فربری کی داستان۔ فربر، فا کے نیچے زیر بھی پڑھنا ٹھیک ہے، فربر، اور فا کے اوپر زبر بھی پڑھنا درست ہے، فربر۔ بخارا سے 30-35 میل دور یہ بستی ہے۔ بخارا سے 30-35 میل دور یہ بستی ہے۔ بڑے بڑے شہروں پر تاریخیں لکھی گئی ہیں۔ تاریخ نیشا پور ہے، تاریخ نصف ہے، تاریخ بغداد ہے، تاریخ بیہق ہے، تاریخ دمشق ہے، تاریخ مکہ ہے، تاریخ مدینہ ہے۔ یہ بڑے بڑے شہر علم و عمل کے عظیم مرجع شہروں پر تاریخیں لکھی گئی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی بستیاں، شہر نہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مسکن نہیں، بستیاں چھوٹی چھوٹی، کسی میں 10 گھر، کسی میں 20 گھر، کسی میں 100 گھر، چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی ہیں جن کے اندر ایسے افراد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے کہ وہ مجبور کرتی ہیں بستیاں کہ ان کی تاریخ پر بھی مستقل کتابیں لکھی جائیں۔ بظاہر چھوٹی سی بستی تھی، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کبار محدثین کو پیدا کیا۔ انہی چھوٹی بستیوں میں سے ایک فربر بھی ہے۔ امام فربری 231 ہجری میں پیدا ہوئے اور 320 میں فوت ہوئے۔ امام فربری نے امام بخاری سے پہلی مرتبہ 248 ہجری میں صحیح بخاری سنی، دوسری بار 252 ہجری میں اور تیسری بار 255 ہجری میں۔ امام فربری کا پورا نام محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر بن ابراہیم ابو عبداللہ الفربری ہے۔ امام فربری بخارا شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ بخارا شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ امام ابو الولید الباجی رحمہ اللہ نے کہا ثقۃ مشہور۔ امام ابو بکر السمعانی نے کہا کان ثقۃ واریا۔ ابن رشید السبتی نے کہا عمدۃ المسلمین فی کتاب البخاری، عمدۃ المسلمین فی کتاب البخاری وشہرتہ مغنیۃ عن التعریف بحالہ، فما ظنک بمن جعلہ المسلمون عمدتہم۔ ابن رشید السبتی رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح بخاری کے حوالہ سے مسلمانوں کا اعتماد امام فربری پر تھا۔ عمدۃ المسلمین، مسلمانوں کے ہاں قابل اعتماد، مسلمانوں کا معتمد علیہ انسان صحیح بخاری کے حوالہ سے کون تھا؟ امام فربری تھے۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ جو مسلمانوں کا عظیم لیڈر ہو، عظیم کمانڈر ہو، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے امام فربری کو لمبی زندگی عطا فرمائی، پورا زمان زندگی عطا فرمائی اور اس میں برکت بھی ڈالی۔
زندگی ہو برکت سے خالی ہو، وہ کیا زندگی ہے؟ زندگی دی، لمبی زندگی دی اور بابرکت زندگی بنائی. حتی انفرد بروایت صحیح زماناً، تو ایک لمبا زمانہ امام فربری نے صحیح بخاری کی خدمت کی اور خدمت کا حق ادا کر دیا. UK، USA وغیرہ میں پچھلے سالوں ہمیں ایک سوال موصول ہوا تھا، وہ بھی امام فربری کے حوالہ سے تھا کہ جی امام فربری کا نسخہ کہاں ہے؟ امام بخاری کا کلمی نسخہ امام فربری کے پاس تھا، وہ نسخہ اب کہاں ہے؟ اب کہاں پڑا ہے وہ نسخہ؟ کہ ہم نے اس وقت جواب دیے، چند ایک میرے ذہن میں موجود ہیں. پہلی بات، امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ امام فربری کے پاس تھا. امام فربری نے 34 مرتبہ امام بخاری کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخہ سے صحیح بخاری پڑھائی. اسی نسخہ سے امام بخاری کے دیگر شاگردوں نے صحیح بخاری نقل کی. اسی نسخہ سے امام فربری کی موجودگی میں کبار محدثین نے اس نسخہ سے صحیح بخاری کو نقل کیا. سمجھا گی؟ یعنی وہی نسخہ جو امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اسی نسخہ کی فوٹو کاپیاں، اسی نسخہ کی نقل شدہ کاپیاں ہی دنیا میں موجود ہیں. بات ختم ہوئی. اب کوئی ان پڑھ ہی شرط لگا سکتا ہے، نہیں جی امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ کہاں ہے؟ سمجھ لگے مثال؟ یعنی یہ شرط محدثین نے نہیں لگائی کہ ہم کسی کتاب کو اس وقت مانیں گے جب تک اس کا کلمی نسخہ مل جائے گا. یہ شرط فضول شرط ہے، ان پڑھوں کی شرط ہے. کتنی کتابیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں اصل مصنف کے ہاتھ کا لکھے ہوئے نسخے مفقود ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. شاگردوں نے اسی نسخے سے نقل کیا، وہ محفوظ ہیں. واضح؟ بہرحال وَقَانَ عِنْدَهُ أَصْلُ الْبُخَارِي، امام فربری کے پاس صحیح بخاری کا اصل نسخہ تھا. وَمِنْهُ نَقَلَ أَصْحَابُ الْفِرَبْرِ، اسی اصل نسخے سے فربری کے شاگردوں نے نقل کیا. مؤرخ ابو شامہ کہتے ہیں شیخ ثقۃ، امام ذہبی کہتے ہیں المحدث الثقۃ العالم. امام فربری رحمہ اللہ جوانی سے ہی علم کے لیے نکل پڑے تھے اور انہوں نے بڑی زیادہ محنت کی. سب سے پہلے انہوں نے بخارا شہر کے علماء محدثین سے سنا، مثلا خلف بن عامر بن سعید الحمدانی، محمد بن محلب البخاری. اس طرح جو لوگ بخارا میں آتے تھے محدثین، ان سے بھی امام فربری نے سنا. پھر امام بخاری کو لازم پکڑا، 3 بار صحیح بخاری ان سے سنی. اور فربر جو بخارا سے 30-35 میل دور تھا، وہاں بھی امام بخاری کا آنا جانا تھا. آگے تفصیل آ رہی ہے. وہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے مجاہدین کی ٹریننگ گاہ بنائی تھی. کہاں؟ فربر میں. امام بخاری وہاں ان کو جنگ کے قوانین، تیر پھینکنے کے قوانین، گھوڑ سواری سکھلاتے تھے. امام بخاری وہاں ان کا عام آنا جانا تھا. اسلام کی نصرت کے لیے، مسلمانوں کی نصرت کے لیے وہ مجاہدین تیار کرتے تھے، افواج فوجی تیار کرتے تھے اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے.
تو امام بخاری فربر میں اکثر آیا جایا کرتے تھے. تو جب امام بخاری وہاں جاتے تھے تو پوری دنیا سے محدثین کو پتہ ہوتا تھا امام بخاری فربر میں عام آتے جاتے ہیں، تو وہ دنیا بھی وہاں آتی تھی سننے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے. تو فربر علم کا مرجع بن چکا تھا امام بخاری کی وجہ سے. تو فربر میں جو بھی محدث آتا امام فربری اس کو لازم پکڑتے، اس سے استفادہ اٹھاتے تھے. اللہ اکبر. امام فربری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے بخارا کے شیوخ سے فائدہ لیا، پھر فربر کے شیوخ سے جو وہاں آتے تھے ان سے فائدہ لیا، پھر ماوراء النہر کے علماء سے فائدہ لیا. ایک شہر تھا شاش، وہاں سے امام حاشد بن اسماعیل الغزال سے سنا. مرو شہر میں گئے، وہاں سے امام عبداللہ بن احمد ابن شبویہ سے سنا. زہیر بن سالم سے سنا. عبد الکریم بن عبداللہ سکری سے سنا. محمد بن نصر بن حجاج سے سنا. کہاں؟ مرو میں. اللہ اکبر. یعنی پہلے اپنے قریب بستیوں شہروں کے محدثین سے علم لیا. قصور کا طالب علم ہے، قصور میں بڑا شیخ اور محدث کو بیٹھا ہوا ہو تو محدثین کے طریقے کے مطابق طلباء کو پہلے اپنے شہر کے علماء سے استفادہ کرنا چاہیے. جو علم ان کے پاس ہے وہ لے لے، پھر آگے جائے. امام فربری نے جب تعلیم حاصل کر لی تو پھر ساری زندگی اپنے بستی فربر میں ہی بیٹھے رہے. وہاں ہی لوگ ان کے پاس آتے تھے پوری دنیا سے صحیح بخاری سننے کے لیے. فربر میں امام فربری سے بڑے بڑے کبار محدثین نے صحیح بخاری سنی پڑھی. ان میں سے دو امام ابن حبان البستی اور امام ابن عدی الجرجانی، ضعفاء والے ابن عدی. امام ابن حبان بستی اور امام ابن عدی الجرجانی نے صحیح بخاری فربر میں جا کر امام فربری سے سنی. ابن حبان امام فربری کے شاگرد ثابت ہوئے. اسی طرح ابن حبان ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں اور ابن خزیمہ امام بخاری کے شاگرد ہیں. یعنی ابن حبان کو امام بخاری کے متعدد شاگردوں سے استفادے کا موقع ملا ہے. ابن حبان کو. اللہ اکبر. ثم توافدت علیہ جموع الناس بعد ذلك وازداد عدد الطلاب القاصدین الیہ من شتى اقطار الارض حتى تجاوز الاحصاء. لکھنے والوں نے لکھا کہ امام فربری سے صحیح بخاری سننے والے لوگ پوری دنیا سے آ رہے تھے. اتنی تعداد زیادہ ہوگی کہ ان کو شمار کرنا مشکل ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے زندگی، یہ ہے بابر کا زندگی. اور امام فربری چھوٹا موٹا کام بھی کر سکتے تھے، اپنے آپ کو صحیح بخاری کے ساتھ خاص کر لیا. اللہ نے کتنی برکت ڈالی. وقد بقي الفربري متواصلا مع هذه الجموع. جو لشکروں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں لوگ آ رہے تھے، فربری ان کے لیے حاضر ہوتے تھے. يعقد لهم مجالس الرواية والاسماع
دون کلال او مالل حتی اواخر ایام حیاتی. جو بھی لوگ آتے تھے امام فربری ان کے لیے مجالس روایہ صحیح بخاری کو روایت کرنے کی مجلسیں لگاتے تھے، فوراً صحیح بخاری کو سننے سنانے کی مجلسیں لگاتے تھے بغیر کسی تھکاوٹ کے. دون کلال او مالل. اور جن لوگوں نے تھکاوٹ ہی محسوس کرنی ہے وہ کوئی بڑا کام کر سکتے نہیں. بس یہ انسان کی نیت پر ڈپینڈ ہوتا ہے، اس کے ارادوں پر ڈپینڈ ہوتا ہے. دو شخصوں کی زندگی 50 سال ہے، ایک نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا، زندگی اس کی بھی گزر گئی ہے 50 سال. دوسرا اس کا ہم مثلا زندگی 50 سال، اس نے کئی کارنامے سر انجام دے دیے. زندگی تو گزری گئی ہے، وقت تو گزری گیا ہے، چھوٹا ارادہ رہ کے زندگی گزار لیں پھر بھی گزر جائے گی. جو قوم اپنے جسم کو تھکاوٹ سے بچاتی ہے وہ جہل ہی مرتی ہے قوم. اس کا تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ہوتا. جو قوم اپنے ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک راحت کو، آسائشوں کو علم کے حصول پر، علم کو عام کرنے پر قربان کر دیتی ہے، وہی قومیں بابرکت ثابت ہوتی ہیں. اس لیے جسم کو سکون بچانا کوئی سکون نہیں ہے. ہاں قبر میں جا کر اکٹھا احرام کریں گے. کیوں سکون بچانا ہے؟ تھوڑا بہت سو لیں، پھر اٹھ جائیں، کام شروع کریں، تھک جائیں، پھر سو لیں، پھر کام شروع کریں. حتی اواخر ایام حیاتی. امام فربری اپنی زندگی کی آخری دنوں تک صحیح بخاری پر کام کرتے رہے، لوگوں کو سناتے رہے. عربوں نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. وہ کون کون شاگرد ہیں جنہوں نے امام فربری کو لازم پکڑا اور صحیح بخاری کو سنا؟ یہاں بھی آگے تفصیل آ رہی ہے. اس پر مستقل بھی عربوں نے کام کیا ہے. میرے عزیزو، امام فربری نے بخارا میں آ کر امام بخاری سے صحیح بخاری سنی. جب بھی امام بخاری فربر جاتے تھے وہاں سنا. وہ میں نے جو اشارہ کیا ہے کہ وہاں امام بخاری نے ایک ٹریننگ گاہ بنائی تھی. کیا بنائی تھی؟ لکھ لو، لفظ لکھ لو. حیث کان یقصدها کثیرا رغبۃ منہ بتحصیل اجر المرابطہ فی سبیل اللہ ولکون قریۃ فربر رباطا معروفا. فربر میں ایک ٹریننگ گاہ تھی مجاہدین کی، سپہ سالاروں کی، اور کی بات مشہور تھی. 188 صفحہ میں یہ بات گزری ہے پیچھے المدخل کے. وقد بنى الامام البخاری فیہا رباطا للمجاہدین. امام بخاری نے وہاں یہ ٹریننگ سینٹر بنائی تھی مجاہدین کے لیے. ہدایت الساری صفحہ نمبر 71 ابن حجر کی. سنو، فربر میں امام بخاری جاتے تھے. ابو جعفر البراق امام بخاری کا براق بھی ساتھ ہوتا تھا. فربر میں ٹریننگ بھی دے رہے ہیں لوگوں کو، ساتھ اپنی کتابوں کو بھی لکھ رہے ہیں. حیث کان یواصل اثناء اقامتہ ہناک بمساعدۃ براقہ ابی جعفر تألیف مصنفاتہ وتنقیحہا مع مداومتہ علی ممارست تمارین الرمایہ ورکوب الخیل. تیر اندازی امام بخاری سکھاتے تھے،
اور گھڑ سواری امام بخاری سکھاتے تھے کہ کفار کے ساتھ کس طرح جہاد اور جنگ کرنی ہے۔ ہدایت ساری۔ یہی امام فربری ہیں، انہوں نے امام بخاری کو زندگی کے آخری سال تک پایا۔ فقد سمع منہ کتاب خلق افعال العباد، امام فربری نے امام بخاری سے خلق و افعال العباد بھی سنی ہے، جو بھی ہم نے پچھلے مہینوں اردو میں شائع کی۔ 256 ہجری میں، تب 256 ہجری میں۔ عام مشہور بات یہ ہے کہ امام فربری نے 2 دفعہ صحیح بخاری سنی ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ 3 بار سنی ہے۔ پہلی 2 بار شروع سے لے کر آخر تک سنی ہے مسلسل، لیکن تیسری بار امام بخاری نے فربر میں 3 سالوں میں صحیح بخاری مکمل کی۔ گئے کچھ مہینے ٹھہرے، صحیح بخاری کا سماع ہوا، پھر واپس آ گئے، پھر 2-4 مہینے بعد 6 مہینے بعد پھر گئے، پھر آگے سماع شروع کر دیا، پھر واپس آ گئے۔ یعنی تیسری بار امام فربری نے 3 سالوں میں سماع کیا ہے، اور یہ بالکل ثابت ہے۔ یہ 193 سے لے کر یہ 5-6 صفحات پر اسی پر بحث ہے کہ امام فربری نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں بلکہ 3 بار یہ صحیح بخاری امام بخاری سے سنی ہے۔ تیسری بار خلاصہ کیا ہے تینوں باروں کا؟ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ اِتِّصَالِ السَّمَاءِ فَقَدْ كَانَ اسْمَاءُ الْفِرَبْرِ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مُتَّصِلًا مُتَتَابِعًا۔ پہلی بار اور دوسری بار جب امام فربری نے صحیح بخاری سنی تو امام بخاری صاحب نے مجلس سماع منعقد کی ہے، تو جتنے دن میں مکمل نہیں ہوئی امام بخاری کہیں گے نہیں، مسلسل دن رات صحیح بخاری کا سماع ہوا ہے، کلاس لگی ہے۔ متصلاً متتابعاً، مسلسل، ناغا نہیں ہوا۔ بینما کان اسمعہ فی المرۃ الثالثہ مقطعاً متتابعاً استغرق فیہ 3 سنین۔ ہاں، تیسری بار جو امام فربری نے صحیح بخاری کا سماع کیا ہے وہ علیحدہ تھا۔ مہینہ کلاس لگی ہے تو پھر اور کام شروع ہو گیا، کلاس بند ہو گئی تو پھر دوبارہ کلاس لگی، اس طرح 3 سالوں میں یہ مکمل ہوا۔ وَلَعَلَّهُ أَثْنَاءَ هَذِهِ الْمُدَّةِ قَدْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّحِيحِ۔ محقق لکھتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ تیسری بار جب امام فربری نے صحیح بخاری کا سماع کیا تو کچھ مجلسیں ان سے رہ گئی ہیں، مکمل سن سکے نہیں۔ فَلِذَلِكَ كَانَ يُعْرِضُ عَنْ تَعْيِينِهَا۔ اس وجہ سے امام فربری اس کے تعیین سے اعراض کرتے تھے، لگتا ہے کچھ نہ کچھ ان سے تیسری بار رہ گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ نسخہ بیٹو، وہ نسخہ جو امام بخاری نے اپنے قلم سے لکھا تھا، پوری دنیا کے طلبہ محدثین نے امام بخاری پر اس نسخہ کی مدد سے پڑھا۔ وہ نسخہ امام فربری کے ہاتھ آ گیا، انہوں نے ان کو دے دیا۔ پھر امام فربری نے 34 بار ساری زندگی اس سے شاگردوں کو پڑھایا، املا کروایا، کاپیاں نقل ہوئیں۔ اس نسخہ پر لمبی ترین بحث ہے۔ کچھ میں بات عرض کرتا ہوں کہ صفحہ نمبر 197 ہے، 197 سے لے کر یہ کافی زیادہ صفحات ہیں، 10-15 صفحات ہیں، اسی نسخے پر بحث کی گئی ہے۔
اب وقت نہیں ہے، کچھ سن لیں۔ صفحہ نمبر 197 ہے، وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ نُسْخَةِ الْمَسْمُوعَةِ عَلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِي مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ وَهِيَ الْقَضِيَّةُ الْجَوْهَرِيَّةُ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ فمما لا ريب فيه أن الفربري لما توجه إلى مجلس الإمام البخاري لإسماع الجامع للمرة الأولى سنة 48 كان قد اتخذ لنفسه نسخة من الكتاب ليثبت سمعه ويقيد فوائد الإملاء وتعليقات الإمام البخاري في حواشيها، ثم انقطع الإمام البخاري بعد تلك السنة عن زيارة فربر۔ یہ لمبی ترین داستان ہے۔ ایمان ہوا تھا میں نے تمام شیعوں کو، تمام طلبہ کو کیوں اکٹھا کیا؟ اس مقصد کے لیے آئیں ہم بھی اپنے دل و دماغ میں قرآن و حدیث سے محبت اسی طرح پیدا کریں جس طرح ان محدثین نے پیدا کی تھی۔ آئیں، جس طرح فربری ایک دیہاتی بندہ تھا، دیہات میں بیٹھا، ہم بھی دیہاتی، جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیہات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ جس طرح تو نے اپنے بندے امام بخاری کو دنیا کا مرجع بنا دیا تھا، امام فربری کو دنیا کا مرجع بنا دیا تھا، اللہ ہم بھی مسکینوں کو، فقیروں کو دنیا کا مرجع بنا دے۔ یا اللہ جس طرح تو نے اپنے ان بندوں سے حدیث کی خدمت لی، انہوں نے حدیث کی خدمت کا حق ادا کر دیا، یا اللہ ہم سے بھی چھوٹا موٹا کو کام لے لے، ہم سے بھی اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب کی حدیث کی، اپنے محبوب کی حدیث کی خدمت کی ہمیں توفیق دے دے، آمین یا رب العالمین۔ اس پر لمبی تفصیلات ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے تو یہ پڑھیں۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ابھی ایک آدھے دن تک پاکستان کے تمام مدارس میں صحیح بخاری کی کلاس شروع ہو رہی ہے۔ ہمارے طلبہ و طالبات ہر سال ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، اس سال بھی کئی بھائیوں نے سوال کیا کہ جی ہم صحیح بخاری شروع کر رہے ہیں تو ہم صحیح بخاری کو کیسے پڑھیں تاکہ صحیح بخاری پڑھنے کا حق ادا ہو جائے، اور وہ منہج اور وہ کون سا طریقہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے شیوخ سے، اپنے اساتذہ سے بہت زیادہ استفادہ لیں، اور صحیح بخاری کی مشکلات، صحیح بخاری پر اعتراضات کیسے ہم حل کریں۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ ہر سال ان دنوں میں بھائی ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہم پراپر ایک جواب کی شکل میں کچھ تفصیل کے ساتھ جواب ریکارڈ کروا دیتے ہیں تاکہ قیامت تک صحیح بخاری پڑھنے والے طلبہ و طالبات ہمارے اس درس سے، ہماری اس چھوٹی سی نصیحت سے فائدہ لیں، اور جو بھی اس ہمارے بیان کردہ منہج کے مطابق صحیح بخاری پڑھے گا، سال یا 2 سال صحیح بخاری کے ساتھ گزارے گا، انشاءاللہ اس کو صحیح بخاری پڑھنے میں لذت آئے گی، اور وہ صحیح بخاری پر مکمل دسترس اس کو حاصل ہو جائے گی، اور صحیح بخاری کے رموز اور مشکل چیزوں پر اس کو عبور حاصل ہوگا۔ سب سے پہلی بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے صحیح بخاری کس شیخ سے پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ اہل الحدیث کا کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی جامع اور مدرسہ ہو، ہمیں ترجیح دینی چاہیے کہ ہم اہل الحدیث کسی شیخ الحدیث سے صحیح بخاری پڑھیں۔ ہمیں شکوہ ہے ان بھائیوں سے جو ایک سال میں کتب ستہ کا دورہ کرتے ہیں، ان سے صحیح بخاری نہ پڑھی جائے، چونکہ
وہ صحیح بخاری کا ترجمہ، صحیح بخاری کی شرح، صحیح بخاری کے رموز، صحیح بخاری پر ما لہو و ما علیہ بحث کرتے ہی نہیں ہیں. بس وہاں صحیح بخاری کی قرات ہو رہی ہے، صحیح مسلم کی، سنن اربع کی قرات ہو رہی ہے. یہ منہج، یہ انداز حدیث سے محبت کا نہیں ہے. الحمدللہ اہل الحدیث کوئی بھی شیخ آپ کے شہر میں، آپ کے قریبی دارہ میں موجود ہو، اس کی کلاس میں بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کو تشفی اور تسلی ہوگی. دوسری بات، صحیح بخاری کلاس میں بیٹھنے سے پہلے کچھ شروحات ہیں جو ہر طالب علم کے پاس ہونا بڑے ضروری ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ طلبہ عموماً غریب ہوتے ہیں، لیکن اب یہ بہانہ ختم ہے. الحمدللہ مکتبہ شاملہ عربی ہو، شاملہ اردو ہو، ان کی صورت میں، یا PDF کتب وقفیہ.com کی صورت میں، اور سینکڑوں کتب حدیث پر مشتمل ویب سائٹس کی شکل میں، سافٹ ویئر کی شکل میں، اب صحیح بخاری اور صحیح بخاری کے متعلقہ شروحات، متعلقہ کتب A to Z تمام کی تمام ایک کلک پر آپ کے پاس ہیں، آپ کے کمپیوٹر میں، آپ کے موبائل میں موجود ہوں گی. تو میری گزارش ہے، یہ چند شروحات جن کے میں نام بھی لینا چاہتا ہوں، یہ ضرور آپ کے مطالعہ میں ہوں. مثلا کل پہلی حدیث پر استاد محترم نے سبق پڑھانا ہے، تو کم از کم ہر طالب علم یہ چند شروحات کا مطالعہ کرے، پھر کلاس میں بیٹھے. سب سے پہلی شرح فتح الباری، اللہ اکبر، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی، حافظ الدنیا کی شرح، جو صحیح بخاری کی سب سے کمال شرح ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث کے امام اور محدث کی شرح ہے، جو فقہ میں، علوم حدیث میں، علوم سند میں، علوم لغت میں، یعنی جتنے بھی دینی علوم ہیں، ہر فن کا امام تھا، یہ اس کی شرح ہے. دوسری بات ہے، لو جی ہم فتح الباری کا نسخہ کون سا لیں، یہ بھی سوال ہوتا ہے. تو فتح الباری کا نسخہ ہماری نظر میں اور موجودہ تمام شیوخ کی نظر میں جو سب سے قیمتی نسخہ ہے، وہ ہے الرسالہ العالمیہ کا. الرسالہ العالمیہ کا فتح الباری کا نسخہ، یہ 26 جلدوں میں مطبوع ہے، چھپا ہوا ہے. اس کی تحقیق فضیلت الشیخ المحدث شعیب الارناؤت اور فضیلت الشیخ المحدث عادل مرشد کی نگرانی میں، ان کی تحقیق اور تخریج کے ساتھ، ان کی پوری ٹیم کی تحقیق اور تخریج کے ساتھ یہ نسخہ چھپا ہوا ہے. اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ پاکستان سے بھی اس کے فوٹو لے کر یہ بھی شائع کیا جا چکا ہے، سکین کر کے یہ چھپ چکا ہے. اور پاکستان میں عام مکتبات پر، لاہور، کراچی، پشاور، اسلام آباد کے مکتبوں پر الرسالہ العالمیہ کا پاکستانی طبع یہ عام موجود ہے. یہ 14,000 کا مل رہا ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم بھی آپ کو 2-3 دن کے اندر اندر یہ نسخہ پہنچا سکتے ہیں. یعنی یہ عام دستیاب ہے نسخہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جس بھی حدیث کو شرح کے اندر لکھا ہے یا کسی قول کو لکھا ہے، تو آپ کو نیچے حاشیے میں اس کا حوالہ، کتاب کے اندر بڑی بریکٹوں میں حوالہ ملے گا، تخریج ملے گی، تحقیق ملے گی، تو آپ مزید اصل کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو ہماری چوائس ہے، ہمارا کہنا ہے کہ فتح الباری کا وہ نسخہ جو الرسالہ العالمیہ نے شائع کیا، یہ طلبہ علوم نبوت کے پاس ہونا چاہیے. اور مبارک ہو، یہی نسخہ PDF کی شکل میں موجود ہے. گوگل پر جائیں اور وہاں لکھیں فتح الباری تا شعیب الارناؤت، بس یہ عبارت آپ نے عربی میں لکھنی ہے. عربی یعنی
عربی کی بورڈ کے ساتھ لکھنی ہے تو فوراً یہ 26 جلدوں والا نسخہ آپ کے سامنے آ جائے گا PDF میں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ اور یہ نسخہ مکتبہ شاملہ جو گولڈن شاملہ ذہبیہ کے نام سے موجود ہے، اس میں بھی موجود ہے الحمدللہ۔ بہرحال پہلی یہ شرح ہے، ہر طالب علم پر لازم ہے کہ وہ فتح الباری کا مطالعہ کر کے سرسری مطالعہ نہیں کرنا، بلکہ اچھی طرح مطالعہ کرنا ہے، لغت کا بڑا استعمال کرنا ہے، تاکہ فتح الباری کو سمجھ کر ہم کلاس میں جائیں۔ ظاہر ہے ہم طالب علم ہیں، کتنی عبارتیں سمجھ نہیں لگیں گی تو ہمت نہیں ہارنی، استاد محترم سے کلاس میں ان کو حل کروانا ہے۔ صحیح فتح الباری میں علل کی بحوث، جرح و تعدیل کی بحوث، ترجمۃ الابواب کی بحوث، لغت کی بحوث، فقہ کی بحوث، استنباط استخراج کی بحوث کے انبار لگے ہوئے ہیں، تو ضروری نہیں ہے طالب علم ساری سمجھ سکے۔ چلو ہماری کوشش سے 50% صحیح، 30% سے کوئی تو سمجھ لگے گی نا۔ جو طالب علم فتح الباری کو ازبر کر لے، پورے سال میں یہ نیت کر لے کہ میں نے پڑھ کر جانا ہے، اللہ کی قسم وہ بہت بڑا عالم دین بن جائے گا۔ اسی بہانے مطالعے کا شوق پیدا ہوگا، فتح الباری کے رموز، غوامض، پیچیدہ سے پیچیدہ عبارتوں کو سمجھنے کا ماہر بن جائے گا۔ مشکل چیز کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ مسلسل اس کے پیچھے لگ جائیں، تو ایک دن آئے گا جب آپ اس پر حاوی ہو جائیں گے۔ پہلی شرح یہ ہے فتح الباری کی۔ دوسری شرح جس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے وہ ہے حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ کی شرح، جو منہۃ الباری شرح صحیح بخاری کے نام سے 8 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ ابھی 4 جلدیں باقی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلد شائع ہو جائیں گی۔ یہ حافظ محمد گوندلوی صاحب کی تقریر سے تحریر ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث رمضان سلفی صاحب حافظ اللہ نے اس کو تحریر کیا تھا، اس پر مزید حواشی لکھے۔ یہ ہماری تحریک سے ہی کتاب چھپنا شروع ہوئی، اللہ کی توفیق سے اب اس کی 8 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ ہر طالب علم یہ نسخہ خریدے اور اس کو ضرور پڑھے۔ اللہ اکبر۔ حافظ محمد گوندلوی صاحب یہ شیخ الکل تھے، حدیث کے علوم ہوں، لغت کے علوم ہوں، دیگر فنون ہوں، منطق، فلسفہ، بلاغہ ہو، لغت ہو، گرامر ہو، ہر فن کے امام تھے۔ اللہ اکبر۔ بر صغیر کی آنکھ نے اللہ اکبر ایسا شخص نہیں دیکھا، ایسا امام اور محدث نہیں دیکھا جو ہر فن میں حرف آخر تھے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو شیخ حافظ محمد گوندلوی صاحب کی مبارک شرح منہۃ الباری شرح صحیح بخاری، اس کو لازم پکڑا جائے۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیں، آنکھیں کھل جائیں گی کہ واقعی کسی امام اور محدث کی شرح ہے۔ یہ بڑی بلیغ شرح ہے، بڑی مفید شرح ہے، اس کو لازم پکڑا جائے۔ مکتبہ قدوسیہ پر اور ہر مکتبے پر یہ شرح منہۃ الباری شرح سے بخاری حافظ محمد گوندلوی صاحب والی موجود ہے، اس کو پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح تیسری شرح فضیلت الشیخ ہماری جماعت کے مفتی اور محدث حافظ عبدالستار الحماد حافظہ اللہ، اللہ اکبر، مفتی کی جماعت کی یہ شرح 10 جلدوں میں چھپ چکی ہے، یہ بھی ضرور پڑھی جائے۔ اس میں بڑے ہی اہم آپ کو فقہی فوائد ملیں گے۔ یہ شرح اگرچہ پبلک کے لیے لکھی گئی ہے، شیخ محترم کا نقطہ نظر پبلک تھا اور ادارہ دارالسلام نے اس کو شائع کیا، ان کا بھی یہی ذہن تھا کہ پبلک کو سامنے رہ کر شرح لکھی جائے، لیکن اس کے باوجود اس مبارک شرح میں بہت زیادہ فوائد موجود ہیں جن سے طلبہ کو اطلاع پانا بڑا ہی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور مبارک شرح فضیلت الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی صاحب حافظہ اللہ، ہماری محبوب شخصیت کی شرح فتح السلام، وہ بھی شائع ہو چکی ہے، پہلی جلد مارکیٹ میں ہے، انشاءاللہ باقی بھی
جلدیں جلد شائع ہو جائیں گی، اس کو بھی آپ پڑھیں۔ وہ دور جس کو ہم نے پایا ہے حدیث کے اساتذہ میں سے، خصوصاً صحیح بخاری کے اساتذہ میں سے، وہ پختگی جو فضیلت الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد صاحب حافظ اللہ میں ہے، وہ شاید موجودہ شیوخ میں سے بہت کم کے پاس وہ پختگی ہے۔ گرامر میں خصوصاً پختگی، منطق بلاغہ میں پختگی، حدیث کا معنی مفہوم بیان کرنے میں پختگی، بہت کم ان کی شرح میں کمزوری آپ کو ملے گی، اس کو بھی ضرور لازم پکڑا جائے۔ اسی طرح فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حافظ ثناء الحافظ حافظ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ، یہ مسلک دیوبند سے ان کا تعلق تھا، ان کی شرح یعنی ہماری نظر میں، ہمارے کئی کبار شیوخ کی نظر میں یہ شرح بہت مفید ہے۔ جب ہم اہل الحدیث کی شرح پڑھیں گے، ابن حجر کی شرح پڑھیں گے، ساتھ شیخ سلیم اللہ مدنی، شیخ سلیم اللہ خان رحم اللہ کشف الباری پڑھیں گے تو ہمیں پریشانی نہیں آئے گی۔ اس شرح میں بھی بہت زیادہ قیمتی فوائد، قیمتی بحوث موجود ہیں۔ ہاں وہ چونکہ مسلکاً احناف سے تھے، تو جہاں انہوں نے اپنے مسئلے کی تائید میں بات کی ہوگی تو دوسری شروحات پڑھنے سے آپ کو رد اور تعاقب بھی ملے گا، شرح صدر نصیب ہوگی کہ اس کا اصل معنی کیا ہے، یہاں کیا ڈنڈی ماری جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ چند وہ شروحات ہیں، شروحات بخاری میں سے، ایک فتح الباری ہے، دوسری حافظ محمد گوندلوی صاحب کی شرح صحیح بخاری منہۃ الباری ہے، تیسری شیخ حافظ عبدالستار حماد صاحب حافظ اللہ کی ہدایت القاری 10 جلدوں والی ہے، تیسری حافظ عبدالسلام بن محمد صاحب کی ہے، اور چوتھی شرح یہ شیخ الحدیث سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کی کشف الباری ہے، ان کو لازم پکڑا جائے۔ ایک آخری شرح، سبحان اللہ، امت مسلمہ کے محبوب شخصیت، ہمارے دور کے فقیہ العصر، میری مراد شیخ ابن عثیمین محمد بن صالح العثیمین رحم اللہ کی شرح بخاری، اللہ اکبر، وہ چھپ چکی ہے، عام دستیاب ہے، وہ خریدی جائے اور اس کا ضرور بے ضرور مطالعہ کیا جائے۔ اس میں وہ کچھ آپ کو ملے گا جو شاید دیگر شروحات میں آپ کو نہ ملے، بڑے بڑے اچھے استنباط، استخراج ملے گا، فقہ ملے گی، آپ کو گہرائی ملے گی، خصوصاً جدید مسائل پر بڑی دسترس تھی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کو، وہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ 4-5 شروحات جن سے میں بھی بڑا متاثر ہوں اور ہمارے کبار شیوخ بھی بڑے متاثر ہیں، ان کو لازم پکڑا جائے اور ان کا مطالعہ تقابلی انداز میں مطالعہ کیا جائے، سرسری مطالعہ نہیں بلکہ تقابلی انداز میں مطالعہ کیا جائے۔ مثلا ایک نقطہ جو ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے ایک حدیث پر، تو وہ نقطہ ان دیگر شیوخ نے کس انداز میں بیان کیا ہے۔ جب ایک ہی بحث ہم ساری شروحات سے پڑھیں گے تو ہمیں شرح صدر ہوگی، ہمارے منہج میں، علمی استدلال میں پختگی اور قوت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات کہ یعنی صحیح بخاری پڑھنے کے دوران ہم کن چیزوں کا خیال رکھیں، وہ ہے لغت۔ ان شروحات کے اندر بھی بہت زیادہ لغت کا اہتمام کیا گیا ہے، ہر لفظ پر آپ کو لغت کا اہتمام ملے گا، لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ لغت کی جو بھی کتابیں آپ کے پاس دستیاب ہیں یا نیٹ پر بھی موجود ہیں، عربی اردو میں سافٹ ویئر لغت کے موجود ہیں، آپ ان سے بھی ضرور رہنمائی لیں، ضرور رہنمائی لیں۔ اللہ اکبر، تاکہ لغت کے اندر ہماری پختگی پیدا ہو جائے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ صحیح بخاری پر کہ ایک جہل لوگوں نے، صحیح بخاری کے حاسدین نے، صحیح بخاری کے دشمنوں نے، حدیث کے دشمنوں نے، منکرین حدیث نے صحیح بخاری پر بے جا اعتراضات کیے ہیں، تو زمانہ طالب علم میں ہمیں ان پر بھی گرفت حاصل کرنی ہے،
اس کے لیے ایک بڑی مفید کتاب فضیلت الشیخ المحدث محمد یعنی ابو محمد قاسم بنارسی یعنی محمد قاسم بنارسی رحمہ اللہ کی کتاب دفاع صحیح بخاری، جو پاکستان میں اور دوسرے ملکوں سے بھی اردو میں ایک ضخیم انداز میں شائع ہو چکی ہے۔ ہماری محبوب شخصیت فضیلت الشیخ المحقق حافظ شاہد محمود حافظ اللہ کی کاوش سے، ان کی تخریج اور تحقیق سے انہوں نے خود اپنے ادارہ ام القری پبلیکیشنز کو شائع کیا ہے اور یہ عام دستیاب ہے۔ صحیح بخاری کے طالب علم ہو اور اس کے پاس یہ ابو القاسم محمد صاحب بنارسی رحمہ اللہ کی کتاب دفاع صحیح بخاری نہ ہو تو وہ حقیقت میں صحیح بخاری کے طالب علم ہے ہی نہیں۔ یہ ضرور بھی ضرور ہمارے پاس کتاب ہونی چاہیے۔ اب تو گوگل پر نیٹ پر بھی یہ PDF آ چکی ہے، خرید نہیں سکتے تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اسے استفادہ کریں۔ اللہ اکبر، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صحیح بخاری کے خلاف کام کرنے والوں نے کیا کام کیا ہے، ان کے اعتراضات کیا ہیں اور جوابات کیا ہیں۔ بات ختم ہوئی۔ اور یہاں پر ایک اور بات، فضیلت الشیخ المحدث شیخ الحدیث محمد رئیس ندوی رحمہ اللہ کی اللمحات نامی کتاب، یہ بھی یہاں موجود ہے، 5 جلدوں میں ہے، پاکستان سے بھی چھپی ہوئی ہے، دوسرے ملکوں سے بھی، گوگل پر بھی PDF موجود ہے۔ یہ بھی ہر طالب علم پر ضروری ہے، فرض ہے کہ اللمحات کا ضرور مطالعہ کرے، اس کے دل میں صحیح بخاری سے محبت پیدا ہوگی اور پتہ چلے گا کہ صحیح بخاری پر رد کرنے والوں کی کیا حقیقت ہے، کتنے پانی میں ہیں وہ لوگ، کس طرح ان پڑھوں جیسے جاہلانہ اعتراضات صحیح بخاری پر کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے، اس کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ یعنی جہاں ہمیں صحیح بخاری کی مثبت احادیث کا استخراج، استنباط، معنی، مفہوم آنا چاہیے، سند پر بحث آنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، وہاں پر صحیح بخاری پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کا بھی جواب ہمیں آنا چاہیے، تاکہ صحیح بخاری مکمل کرنے کے بعد زندگی کے کسی میدان میں، کسی عمر میں آپ کو کوئی صحیح بخاری پر اعتراضات کرتا نظر آتا ہے تو آپ فوراً سے پہلے اس کو جواب دیں گے، اس کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کے پڑھنے کے حوالہ سے ایک یہ بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری کے ترجمۃ الابواب، سبحان اللہ، ائمہ محدثین نے یہ وضاحت کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ صحیح بخاری کے تراجم میں ہے، امام بخاری کے تراجم میں ہے۔ یہاں ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ترجمۃ الابواب پر عربی میں، اردو میں بے شمار کتابیں ہیں۔ اللہ اکبر، عربی میں بھی دستیاب ہیں کتابیں، اردو میں بھی ہے۔ اردو میں ایک بڑی اچھی کتاب، بڑی مفید کتاب، ہماری محبوب شخصیت فضیلت الشیخ محمد حسین میمن کراچی والے حافظہ اللہ، ان کی ترجمۃ الابواب پر عون الباری کے نام سے 2 ضخیم جلدوں میں کتاب چھپی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کا طالب علم ہو اور اس کے پاس یہ کتاب نہ ہو تو گویا کہ اسے صحیح بخاری سے محبت نہیں ہے۔ جو شخص چاہتا ہے، جو طالب علم چاہتا ہے کہ میں صحیح بخاری کو پڑھنے کا حق ادا کروں اور باب کی حدیث کے ساتھ کیا مناسبت ہے، تو شیخ محمد حسین میمن صاحب کی یہ جو عون الباری ہے فی مناسبات تراجم صحیح البخاری، اس کو ضرور پڑھے، ضرور پڑھے۔ میمن صاحب حافظہ اللہ نے تمام یعنی جو بڑے بڑے محدثین ہیں، جو انہوں نے مناسبات بواب پر کام کیا اپنے شروحات کے اندر یا مستقل، انہی کی مدد سے ایک ایک مناسبت کے ساتھ درجنوں اقوال نقل کر دیے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بڑی شرح صدر نصیب ہوگی، اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیا جائے۔ یہاں یہ بھی بات آتی ہے کہ صحیح بخاری کے راویوں پر بحث، اللہ اکبر، صحیح بخاری کے راویوں پر بحث، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی کلاس میں جیسے ہم نے متن حدیث کو سمجھنا ہے، ترجمۃ الباب کو سمجھنا ہے
اور بر صغیر میں اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سند کے مسائل ہیں ان پر بر صغیر میں زور نہیں دیا جاتا، یہ کمی ہے، ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ کئی وجوہات ہیں، وقت تھوڑا ہوتا ہے، سال 2 سال میں بخاری مکمل کرنی ہے، الحمدللہ کتنی خیر ہے کہ سال 2 سال میں بخاری مکمل ہو رہی ہے۔ تو وہ بھی ادارے ہیں نا برصغیر میں جو ایک ہی سال میں کتب ستہ کو پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ بیڑا غرق کرتے ہیں کتب حدیث کا۔ یہ انداز غلط ہے، دورہ حدیث کرنا ہو تو اہل الحدیث سے کیا جائے، انشاءاللہ شرح صدر نصیب ہوگی، حدیث سے محبت پیدا ہوگی، سنت کی اہمیت اجاگر ہوگی، حدیث کا یقینی اور حجت ہونا ہمارے دل و دماغ میں بیٹھے گا، تو ائمہ محدثین سے محبت ہوگی، ورنہ فائدہ ہی نہیں ہے۔ ورنہ ایسے یہ دورے مشہور ہیں ہمارے برصغیر کے بعد مدارس میں، ہم ان سے ہمارا دل مطمئن نہیں ہے۔ صحیح بخاری پڑھنی ہو تو کسی اہل الحدیث عالم اور محدث اور شیخ الحدیث سے پڑھی جائے۔ یہاں سند پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ہر راوی پر مختصر بات کر دی ہے، اور یہ راوی چونکہ سارے تہذیب الکمال، تہذیب و تہذیب، تقریب و تہذیب کے ہی راوی ہیں، تو آپ ضرور بے ضرور تہذیب الکمال کو لازم پکڑیں۔ جو بھی راوی سند کے اندر آ رہا ہے اس کے حالات کا مکمل دراسہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں کر دیا ہے، امام مزی نے تہذیب الکمال میں کر دیا ہے، اور مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں صحیح بخاری کے روایت پر، یہ ضرور مطالعہ کریں۔ ابھی سے ذہن بن جائے کہ میں نے صحیح بخاری پڑھنے کے دوران جس بھی سند کو روزانہ استاد صاحب نے کلاس میں حل کرانا ہے، 2 4 ہم ضرور علم کے بغیر صحیح بخاری پڑھنا، یہ آدھا ہم عالم بن رہا ہے، پورا عالم نہیں ہے۔ امام علی بن مدینی نے کیا کہا تھا کہ سند کا علم آدھا علم ہے، تو اس یعنی صحیح بخاری پڑھتے پڑھتے ہمیں جیسے حدیث آنی چاہیے۔ تو اسی طرح صحیح بخاری کے حوالہ سے ایک یہ بھی بات میں کہنا چاہتا ہوں، ایک یہ بھی میں بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، صحیح بخاری جیسے ہمیں اس کی سند کے مسائل آنے چاہیے، اس کے متن کے مسائل آنے چاہیے، ترجمۃ الابواب کے مسائل آنے چاہیے، اسی طرح ہمیں صحیح بخاری کی احادیث پر بھی اسی طرح ہمیں صحیح بخاری کی احادیث پر بھی استحضار ہونا چاہیے۔ استحضار کا میرا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری طالب علم پڑھ جاتا ہے، پڑھنے کے بعد اس سے پوچھا جائے جی یہ حدیث کہاں ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صحیح بخاری میں، یہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ صحیح بخاری میں پڑھی ہوتی ہے۔ کیا وجہ؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں صحیح بخاری کا ضبط بھی ہو، استحضار بھی ہو؟ استحضار کے کئی طریقے ہیں، مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ صحیح بخاری کی احادیث پر استحضار کرنے کے لیے کہ آپ کو سینے میں محفوظ ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ یہ حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں، ایک تو ہم زبانی یاد کریں، چلو ہمارے حافظے کمزور ہیں، اتنی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، دیگر مسائل بھی ہم نے حل کرنے ہیں، تو استحضار کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈائری بنائیں، رجسٹر بنائیں، جس میں روزانہ جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں وہ اشارتاً لکھ لیں، مثلا انما الاعمال بالنیات، یہ ایسے لکھ لیں، اور حدیث نمبر 1 لکھ لیں، پھر آگے حدیث جبریل آ رہی ہے بڑی مشہور، وہ اشارہ کر لیں حدیث جبریل حدیث نمبر فلاں، یعنی پوری صحیح بخاری کی جو احادیث ہیں یا اہم احادیث ہیں جو روزانہ ہمیں پیش آتے ہیں مسائل، اس کے اندر کیا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو لکھ کر ڈائری میں اردو میں اشارتاً آگے وہ حدیث نمبر لکھ لیں۔ ایسے سمجھ لیں کہ صحیح بخاری میں تکرار کے بغیر تقریباً 4000 حدیثیں ہیں، تکرار کے بغیر
4000 सत्रों में सही बुखारी का खुलासा हमारा पूरा हो सकता है। एक सत्र में हदीस का खुलासा, आगे हदीस नंबर। उसका फायदा क्या होगा? हमें सही बुखारी पर ज़ब्त हो जाएगा, वो रजिस्टर सारी उम्र हमारे पास रहेगा, हम उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो वो जब मुताला में रहेगा तो ज़ब्त हो जाएगा, लो जी ये हदीसें सही बुखारी में है। जब भी कोई पूछेगा तो फौरन हम कहेंगे लो जी ये सही बुखारी में हदीस है, बल्कि हदीस नंबर भी याद हो जाएगा। एक ये तरीका है सही बुखारी पर इस्तेज़ार का। इंशाल्लाह ये कमी जो हमें महसूस होती है कि सही बुखारी पढ़ने वाले को पता नहीं होता मैंने क्या बुखारी में पढ़ा है, इस अंदाज से वो दूर हो जाएगी। दूसरा तरीका इस्तेज़ार का वो ये है कि सही बुखारी के अबवाब को बार बार पढ़ा जाए। जैसे हम तिलावत करते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं, ऐसे निकाल लें सही बुखारी की फहरिस्त, हर हफ्ते रोजाना टाइम दें, 2-4 से रोजाना पढ़ें, फहरिस्त को तिलावत के अंदाज में पढ़ जाएं और सारा साल पढ़ते रहें। जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बवाब ज़हन में होंगे तो ज़ाहिर बात है कुछ के अंदर जो उसके तहत जो हदीसें वो भी फौरन ज़हन में आ जाएंगी। अच्छा सही बुखारी में ये बवाब हैं तो ये हदीस सही बुखारी में, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है कि हम सही बुखारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, रोज़ाना इसका मुताला करें। जैसे मुहद्दिस गानी लाहौरी रहमतुल्लाह ने, हमारे बरसगीर के मुहद्दिस ने सही बुखारी को 30 पारों में शुमार यानी कर दिया था। तो हम रोजाना एक पारा सारी जिंदगी सही बुखारी का मुताला करें। हमारे सलफ ऐसे किया करते थे, अफसोस कि ये छोड़ दिया गया। सही बुखारी 10 साल पढ़ी हुई है तालिब इल्म ने, जुमे पढ़ा रहा है वगैरह वगैरह। मैंने पूछा भाई हाँ कितनी दफा पढ़ी बुखारी पढ़ने के बाद? कहते शायद कभी खोल के नहीं देखी। जब हम इतना हदीस से दूर होंगे, सही बुखारी से दूर होंगे, तो फिर हमें इस्तेज़ार नहीं होगा। अल्लाह अकबर। इस तरह सही बुखारी के हवाला से एक ये भी बात हम है कि जिस शेख से हम सही बुखारी पढ़ें उसके फवायद को मुरतब करें, लिखें। तो हर शेख किसी न किसी फन में माहिर होता है, कोई लुगत में माहिर है तो कोई फिक्हुल हदीस में, कोई सनद में। शेख जिस फन में माहिर है तो वो वही फवायद ज्यादा बताएगा, तो हमें उन फवायद को जब्त करना चाहिए। अब तो मेमोरी कार्ड का दौर है, ये मोबाइलों का दौर है, तो उस्ताद की सही बुखारी की क्लास या जितने भी हम क्लासें हम पढ़े हदीस वगैरह ग्रामर की, उनको हम रिकॉर्ड करें ताकि हमारी नस्लें भी उससे फायदा। बीवी साहब हैं, माँ जी हैं, घर में कितने हमारे अफराद हैं, हमारी नस्लें हैं, हमारा मुआशरा मोहल्ला है, तो वो हम आम कर सकते हैं। लो जी सही बुखारी घर में बैठ कर आप पढ़ें। तो कैसे मुमकिन है जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे? तो ये भी सुस्ती है हमारे अंदर कि हम अपने असातिज़ा की किताबों को रिकॉर्ड नहीं करते। अरबों ने ये मिसाल कायम कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें भी ये काम करना चाहिए, सुस्ती को छोड़ना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये चंद वो जरूरी बातें हैं, और भी कई एक बातें हैं, अल्लाह जिंदगी दे तो वो मैं दूसरे लेक्चर में बयान कर दूंगा। ये चंद एक अहम बातें थी जो मेरे जहन में थी। मैं अपने बहनों से, अपने भाइयों से अर्ज करना चाहता था कि जो भी सही बुखारी पढ़ना चाहते हैं वो इस अंदाज में पढ़ें जो हमने बयान किया है, तो इंशाअल्लाह आपको लज्जत आएगी, ईमान बढ़ेगा, हदीस के साथ मोहब्बत पैदा होगी, सही बुखारी में आप माहिर बन जाएंगे, सही बुखारी में आप माहिर बन जाएंगे। फिर ये भी बात एक अहम बयान करना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ताला तौफीक दे आप वक़्फ़ हैं हदीस के लिए, तो सही बुखारी पर जो दीगर मुहद्दिसीन ने बवाब कायम किए हैं सही बुखारी की हदीस पर, वो भी नोट करें, वो भी देखें। अगर और भी वक़्त है तो सही बुखारी की अहादीस का दीगर कुतुब हदीस के साथ तकाबुल करें। अगर और भी वक़्त है तो हमारी महबूब किताब, उम्मत मुस्लिमा की महबूब किताब अल जामिउल कामिल को भी अपने मुताला में रखें। मसलन किताबुल ईमान का सही बुखारी से मुताला उस्ताद पढ़ा रहे हैं, तो आप साथ साथ किताब अल जामिउल कामिल से भी किताबुल ईमान पढ़ के जाएं। सही बुखारी में किताबुल ईमान अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बेटो, सही बुखारी जो हम तक पहुंची है
اس کو کئی راویوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سن کر آگے پہنچایا ہے، یعنی صحیح بخاری کو روایت کرنے والوں پر بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے، کس کس نے امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کو سنا اور اس کو آگے بیان کیا، مختلف نسخے بنے۔ آج میں کچھ تفصیل شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو لکھا تو اپنے کبار محدثین پر، کبار اساتذہ پر پیش کیا کہ جی میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ پھر ایک لمبے عرصے بعد صحیح بخاری کو پڑھانا شروع کیا محدثین کے منہج کے مطابق۔ درمیان میں بڑے بڑے فتنے فساد بھی برپا ہوئے، حاسدین بھی کھڑے ہوئے۔ وہ دل دکھانے والی ایک لمبی چوڑی داستان ہے جس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہے۔ جس نے حسد کیا اللہ اسے بھی معاف کرے، ان کی غلطیاں کوتاہیوں سے اللہ درگزر کرے۔ جو مخلص انسان ہوتا ہے پوری کائنات اس کے مخالف ہو جائے، پوری کائنات اس کے اپوزٹ ہو جائے، کوئی نقصان پہنچا سکتی نہیں، کیونکہ سپر پاور طاقت اللہ رب العالمین ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہے اسے کیا لگے لوگوں کا۔ تو محدثین مخلصین ہوا کرتے تھے، بڑے مخلص یہ لوگ تھے، اللہ کے اولیاء تھے۔ ولی دیکھنے ہیں تو یہ محدثین دیکھا جائے، یہی حقیقت میں اولیاء ہیں جو علم و عمل کے پیکر تھے، علم و عمل کے پہاڑ تھے۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری لینے والے بہت زیادہ نام ہیں۔ پہلا نام ہے حاشد بن اسماعیل الغزال۔ حاشد بن اسماعیل الغزال یہ راوی 261 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ المدخل الی الجامع المسند صحیح و نسخہ الیونینیہ میں ایک مستقل لمبی چوڑی بحث ہے، تقریباً 200 صفحات پر یہی بحث ہے کہ صحیح بخاری کو روایت کس کس نے کیا ہے، کس کس نے امام بخاری سے سنا ہے۔ بڑے امام جس نے بڑے تاریخی کارنامے سار انجام دیے ہوں تو اس کے دوستوں سے بھی ہمیں دوستوں کا بھی علم ہو جاتا ہے، کلاس فیلو کا بھی علم ہو جاتا ہے، کٹھے سفر کرنے والوں کا بھی علم ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسے نا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے اجل امام اور محدث تھے۔ تو اس داستان میں ہم سنیں گے کہ امام بخاری سے فلاں نے حدیث صحیح بخاری سنی، فلاں نے سنی۔ اس کتاب میں ہر راوی کے مفصل حالات ہیں، لیکن ہم اپنے مطلب کی چیزوں کو شیئر کریں گے۔ پہلے راوی ہیں حاشد بن اسماعیل الغزال، 261 ہجری میں یہ فوت ہوئے۔ ان کا مکمل نام ہے حاشد بن اسماعیل بن عیسیٰ الاشکر الغزال ابو عبد الرحمن البخاری ثم شاشی۔ اللہ اکبر۔ ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو عبد الرحمن ثم الشاشی، ابو عبد الرحمن البخاری ثم الشاشی۔ یہ سکہ تھے، بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ اللہ اکبر۔ حاشد کے استاد اور امام بخاری کے بھی استاد امام ابو جعفر المسندی البخاری نے کہا حفاظ زماننا ثلاثہ، ہمارے زمانے کے 3 ہی حافظ ہیں، بڑے حافظ، محمد بن اسماعیل
وحاشد بن اسماعیل و یحییٰ بن سہیل، یعنی یہ جو راوی ہیں حاشد بن اسماعیل، یہ اپنے دور کے بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ یہ تاریخ دمشق میں ہے، جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 62 اور 63۔ یہ حاشد بن اسماعیل یہ امام بخاری کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ اللہ اکبر، لکھ لیں، کان حاشد من اصدقاء الامام البخاری مقربا منہ، امام بخاری کے بڑے قریبی تھے۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ امام بخاری کے دوست تھے، زمانہ طالب علمی سے ہی دوست تھے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ ایسا راوی تھا جو زمانہ طالب علمی سے ہی امام بخاری کا دوست تھا۔ امام حاشد نے کبار محدثین سے سنا۔ اللہ اکبر، حاشد نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کو سنا تھا۔ یہ بات صرف ابن حجر نے ذکر کی ہے اور کسی امام المحدث نے ذکر نہیں کی۔ لکھ لیں، فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 34۔ دوسرا اور تیسرا راوی یہ دونوں بھائی ہیں، محمد بن حذیل النصفی، محمد بن حذیل النصفی، اور ان کا بھائی تھا فضل بن حذیل النصفی۔ یہ دونوں بھائی ہیں، انہوں نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کو روایت کیا ہے۔ پہلا راوی محمد ان کا پورا نام ہے محمد بن موسیٰ بن حذیل النصفی ابو بکر۔ اللہ اکبر، یہ بھی مشہور راوی تھے، لیکن ان کا مفصل ترجمہ کسی نے نہیں لکھا۔ یہ عبد بن حمید اور امام دارمی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے، محمد بن موسیٰ بن حذیل النصفی۔ اللہ اکبر، ان کے حوالہ سے آتا ہے فَلَعَلَّهُ كَانَ شَرِيكَهُ فِي سَمَاعِ الْجَامِعِ مِنَ الْإِمَامِ الْبُخَارِ أَيْضًا، یعنی اس راوی نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کا سماع کیا تھا۔ اس پر قرائن موجود ہیں۔ وَأَسْنَدَهَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي عثمان سعید بن ابراہیم بن ماکل النصفی یرویہ عن ابن حذیل مقرونا بأبیہ ابراہیم بن ماکل احد رواة الجامع المشاہیر وبطاہر بن الحسین بن مخلد النصفیین عن الامام البخاری، وهذا يدل على احتمال كونه احد رواة الجامع عن الامام البخاری، یعنی قرینہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی امام بخاری سے یہ صحیح بخاری سنی تھی۔ ان کے دوسرے بھائی فضل بن موسیٰ بن حذیل النصفی ہیں۔ ان کے حوالہ سے بھی امام نجم الدین نصفی صاحب نے یہ اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری سنی ہے۔ یہ لفظ ہیں ابو العباس الفضل بن موسیٰ بن حذیل النصفی ہوا اخو محمد بن موسیٰ سامع البخاریہ، ان دونوں نے امام بخاری سے سنا ہے، یہ دلیل ہے۔ چوتھے راوی ہیں
ابن سہلک یہ 290 کے لگ بھگ فوت ہوئے، ثقہ تھے، حافظ تھے۔ انہوں نے امام احمد بن حنبل سے سنا اور ابن راہویہ سے سنا۔ اللہ اکبر۔ محدثین نے ان کی بڑی زیادہ تعریف کی ہے۔ ان کے حوالہ سے بھی بعض اشارے ملتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا ہے۔ اس کی دلیل یہ عبارت سن لیں، فرواہ یعنی ابو سلیمان داؤد بن محمد بن الحسن الخالدی الاربلی فرواہ عن شیخی ابی اسحاق ابراہیم بن اسماعیل بن اسحاق الانصاری السفار البخاری الزاہد وہو یرویہ بالاجازہ عن شیخہ الفقیہ السائن عبد اللہ بن ابی الحسین الاسروشنی عن ابن سہلک عن الامام البخاری۔ ابن سہلک امام بخاری سے روایت کر رہے ہیں۔ لکھ لیں، تاریخ اربل جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 266 ہے۔ اس طرح اور بھی قرائن ملتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کو سنا ہے۔ ایک راوی ہیں ابن سفیان الناصفی، ابن سفیان الناصفی، یہ 308 میں فوت ہوئے۔ امام ترمذی سے روایت کرنے میں یہ مشہور تھے، امام ترمذی سے، لیکن اس راوی کی امام بخاری رحمہ اللہ سے روایت کرنا، اس کا ذکر کیا ہے حافظ ابو العباس المستغفری نے، ابو العباس مستغفری نے، یعنی ان کا بھی احتمال ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری سنی ہے۔ ایک راوی ہیں ابن فارس، یہ 312 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کا نام ہے محمد بن سلیمان بن فارس النسابوری ابو احمد الدلال، یہ نیساپور سے تھے، نیساپور کے رہنے والے تھے، تاجر تھے، بڑے بسی تاجر تھے۔ بغداد میں ایک لمبا عرصہ یہ تجارت کرتے رہے۔ انہوں نے اپنا بہت زیادہ پیسہ علم کی خاطر صرف کر دیا، رحلات میں، علم میں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وَقَانَ الْتَمَسَ من محمد بن اسماعیل البخاری نزول دارہ فنازل عنده مدتاً فقرأ علیہ کتاب تاریخ من اولہ لا باب فضائل، یعنی یہ جو راوی ہے ابن فارس، انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے التاریخ الکبیر کو سنا، امام بخاری کی جرح و تعدیل کی کتاب التاریخ الکبیر کو سنا، شروع سے لے کر باب فضائل تک۔ اللہ اکبر۔ یہ راوی ابن فارس التاریخ الکبیر کو امام بخاری سے روایت کرتے ہیں۔ مجھے ایک یہ بھی حوالہ ملا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ مجلس سماع حدیث لگاتے تھے تو وہ صحیح بخاری اور التاریخ الکبیر اپنے دونوں کتابوں کو پڑھاتے تھے۔ مجلس سماع، صحیح بخاری کا بھی سماع جاری ہے، اس کے مکمل ہونے کے بعد یا کچھ وقت اس کو دیتے، کچھ وقت التاریخ الکبیر کو دیتے تھے، دونوں کتابوں کا سماع ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح یعنی یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ تو اس طرح دلائل ملتے ہیں
کہ انہوں نے ضرور امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری بھی سنا ہے۔ اسی طرح ایک راوی ہیں محمود الناصفی، محمود، یہ 314 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کا نام تھا محمود بن عنبر بن نعیم بن حبیب الازدی ابو العباس الناصفی، اسی کا تھے، بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ امام بخاری سے روایت کرنے میں یہ مشہور تھے، مشہور و معروف تھے، لیکن کسی نے صحیح بخاری کو روایت کرنے کی نص بیان نہیں کی۔ وَكَانَ مِنْ أَوَاخِرِ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ فَقَدْ ذَكَرَ فِي بَعْضِ مَرْوِيَاتِهِ، یعنی محمود نصفی نے اپنی بعض مرویات میں ذکر کیا ہے أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنَ الْإِمَامِ الْبُخَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَنَةٍ 56 و 200، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات سے چند دن پہلے، کچھ دن پہلے محمود نصفی نے امام بخاری سے سنا ہے۔ تو یہ اسما محمود یعنی فی مدینہ محمود نصف میں تھا۔ امام بخاری نصف میں داخل ہوئے تھے، نصف شہر میں داخل ہوئے تھے، وہاں انہوں نے صحیح بخاری کو بیان کیا تھا۔ امام بخاری جہاں بھی جا رہے ہیں صحیح بخاری ساتھ ہوتی تھی، طلبہ کو صحیح بخاری پڑھاتے تھے۔ مختلف شہروں میں کئی بار انہوں نے صحیح بخاری کو پڑھایا۔ تو یہ احتمال ہے کہ جب امام بخاری نصف شہر میں گئے تھے تو محمود نصفی صاحب نے وہاں سے بخاری بھی سنی ہے وفات سے پہلے۔ اسی طرح کے راوی ہیں الآفرانی، آفرانی، ان کا نام تھا جبرائیل بن عون الناصفی الآفرانی ابو محمد الوراق۔ الآفرانی بھی امام بخاری کے دوستوں میں سے تھے، سبحان اللہ۔ لکھا ہے امام ابن سمانی نے وَقَانَ رَفِيقَ محمد ابن اسماعیل البخاری وَوَرَّاقَهُ أَيَّامَ مُقَامِهِ بِنَصف، یعنی جب امام بخاری نصف پہنچے تھے تو وہاں یہ امام بخاری کے وراق بھی تھے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک نویں راوی کا نام ہے ابن واصل البیکندی، ابن واصل سواد کے ساتھ البیکندی، تو ان کے حوالہ سے بھی آتا ہے کہ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کو سنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کو بھی روایت کرتے ہیں اور التاریخ الکبیر کو بھی روایت کرتے ہیں، دونوں کو روایت کرتے ہیں۔ یہ وضاحت ملتی ہے قد صرح بأنه سمع من الامام البخاری کتبہ فی اواخر ایام حیاتہ، امام بخاری کے زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے امام بخاری سے ان کی کتابیں سنی ہیں۔ حین اخرج من مدینہ نیسابور، جب فتنہ پڑ گیا ایک، اس فتنے کی زد میں امام بخاری رحمہ اللہ کو نیسابور سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، تو امام بخاری بیکاند شہر میں داخل ہوئے، بیکاند شہر میں۔ بہرحال انہوں نے ابن واصل نے امام بخاری سے التاریخ الکبیر کو سنا اور اس کو بیان کیا بعد میں۔ یہی احتمال ہے کہ انہوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری بھی سنی ہے۔ دلیل
لأن هذين الكتابين كانا طعامي رواية في مجالس الإسماء التي كان الإمام البخاري يعقدها للطلبة۔ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری بھی سنی ہے، کیونکہ امام بخاری صحیح بخاری اور تاریخ الکبیر دونوں کو اکٹھی مجالس اسماء منعقد کرتے تھے۔ یہ دلیل ہے، صفحہ نمبر 109 ہے، لکھ لیں۔ اس طرح اور بھی دلائل ہیں۔ 10ویں راوی کا نام ہے محمد بن العباس الفربری۔ محمد بن عباس الفربری، فربری کئی ہیں، فربری ایک آگے بھی فربری آ رہا ہے، مشہور و معروف راوی، بہت بڑا راوی صحیح بخاری کا، وہ اور ہے اور یہ اور ہے۔ یہ ہے محمد بن العباس الفربری۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب فربر بستی میں ٹھہرے تھے تو اس نے ان کی ملازمت اختیار کی تھی، امام بخاری رحمہ اللہ کی کیا کی تھی؟ ملازمت اختیار کی تھی۔ شمائل بخاری میں ابو جعفر محمد بن حاتم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو دلیل ہے کہ یہ امام بخاری کے قریبی شاگردوں میں سے تھے۔ بہرحال اور بھی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ ایک راوی ہیں ابو معشر الزریر، یہ 11واں راوی ہے، ابو معشر الزریر۔ یہ بھی احتمال ہے، کچھ قرینے ملتے ہیں کہ انہوں نے بھی صحیح بخاری امام بخاری سے سنی ہے۔ باقی سمجھو۔ اس طرح اور بھی یہاں قرائن اور دلائل لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک راوی ہیں مصبح بن سعید البخاری، ابو جعفر الوراق۔ اس راوی نے امام بخاری کی کتاب الضعفاء کو روایت کیا ہے، امام بخاری سے الضعفاء کو۔ اسی طرح التاریخ الکبیر کو بھی روایت کیا ہے۔ تو جب امام بخاری سے 2 کتابوں کو سنا، کیا ہو سکتا ہے جو ان سے بھی اہم کتاب ہے صحیح بخاری اس کو چھوڑا ہو؟ یہ دلیل ہے کہ انہوں نے اس کو بھی سنا ہے۔ اسی طرح ایک راوی ہیں مستنیر بن عتیق البکری، ابو عمر البخاری۔ یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے قریبی دوست تھے۔ اللہ اکبر۔ جب امام بخاری نے محمد بن سلام البکندی سے سنا، مجلس سماع کی، تو یہ بھی امام بخاری کے ساتھ تھے، کٹھے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری اس مستنیر کے بارے میں کہا کرتے تھے ان کان بما وراء النہر احد من الابدال فہو ابو عمر المستنیر ابن عتیق۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری نے فوت ہوتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میرے فوت ہونے کے بعد میری کتابیں مستنیر کو مہیا کر دی جائیں۔ اللہ اکبر۔ توضیح المشتبہ میں یہ بات لکھی ہے، جلد 8 صفحہ نمبر 283 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی میں بھی کتابیں نقل کی گئیں، نسخے بنائے گئے، اور امام بخاری کی وفات کے بعد بھی کام چل نکلا الحمدللہ۔ اور کتنے لوگوں نے امام بخاری کی کتابوں کو مستنیر بن عتیق البکری سے سنا۔ ایسا سمجھو، کتنے لوگوں نے امام بخاری کی کتابیں چونکہ مستنیر بن عتیق البکری کے پاس تھیں، لوگوں کو پتہ چلا تو وہ امام بخاری کی کتابیں مستنیر سے سنتے تھے۔
اللہ اکبر. یہ مستنیر راوی امام بخاری سے الطریق الاوسط بھی روایت کرتے ہیں. الطریق الاوسط بھی روایت کرتے ہیں. تو اسی طرح ایک راوی ہیں عامر بن مثنى ابو عمر الکرمینی. عامر بن مثنى ابو عمر الکرمینی یہ بھی بہت بڑے امام اور محدث تھے. لازم البخاری و تفقہ بھی، اس نے امام بخاری کو لازم پکڑا تھا. کس کو لازم پکڑا؟ امام بخاری کو، اور ان سے فقہ حاصل کی. اللہ اکبر. امام بخاری بہت بڑے فقیہ تھے. محدث ہی فقیہ ہوتا ہے، جو محدث نہیں ہے اسے کیا پتا فقہ کیا ہوتی ہے. محدث ہی فقیہ ہوتا ہے. جو سند کا ماہر ہے، متن کا ماہر ہے، علم حدیث کا ماہر ہے، وہی حقیقت میں حدیث کا معنی مفہوم بھی جانتا ہے. اس کی نظروں میں ایک ایک متن کے 10 20 سینکڑوں سندیں ہوتی ہیں، سینکڑوں متن ہوتے ہیں. یہ لفظ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ معلول ہے، یہ غلط ہے، یہ کس درجے کا ہے. تو فقیہ اصل میں محدث ہی ہوتا ہے. محدث ہو فقیہ نہ ہو یہ جھوٹ ہے. سارے محدثین ہی فقہا تھے. جو محدثین نہیں ہیں صرف فقہا ہیں، ان کی فقہ تو بے تکی سی فقہ ہے، جھوٹی روایات اور موضوع من گڑت بے اثر روایات پر مشتمل ہے. ایسی فقہ کا فائدہ ہی نہیں ہے. بہرحال عامر بن مثنى امام بخاری کے قریبی دوستوں میں سے تھے. لازم البخاریہ. بیٹو آپ کو آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں کوئی بڑا امام اور محدث مل جائے، منہج محدثین کا پاسبان مل جائے، اس کو لازم پکڑنا چاہیے. جو بھی طالب علم، جو شخص کسی بڑے محدث کو لازم پکڑے گا تو کیا بنے گا؟ چلو 100% نہ صحیح، کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی محدثین کے جراثیم، محدثین کے اثرات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے. محدث کے شب و روز سے بندہ اطلاع پا جاتا ہے، پھر اسی طرح زندگی گزارنا شروع کر دے تو وہ بھی محدث بن جائے گا، اللہ اسے کام لے لے گا. امام نجم الدین النصفی نے ذکر کیا ہے کہ بِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَعْمِلِ الْإِمَامِ الْبُخَارِ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی یہ عامر بن مثنى ایک وقت تک امام بخاری کے مستعملی بھی رہے، املا کروانے والے. حوالہ القند، الف قاف نون دال، القند، صفحہ 605 ہے. سمجھ لگا مسئلہ؟ یہ بھی میں نے چند نام بتائے ہیں، آگے لمبی داستان ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی قرینہ، کوئی ضمن میں کوئی احتمال موجود ہے کہ یہ انہوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری سنی ہے. جو نام میں نے اب تک بیان کیے ہیں یہ تو پکی بات ہے نا، یہ امام بخاری کے شاگرد تھے، یہ امام بخاری کے قریبی ساتھی تھے، یہ امام بخاری کے دوست تھے. انہوں نے امام بخاری سے کئی کتابیں سنی ہیں تو صحیح بخاری بھی سنی ہے. بارک اللہ فیکم.